قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، امام علی مقام جو بچپن دے اندر اپنے نانے دے نال وعدہ کیتا سی، اس وعدے نو وفا کرن دا وقت آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ دیاں بہاراں چھوڑیاں اور مکہ المکرمہ دیاں بابرکت و ساعتاں چھڑ کے آپ اپنے قافلے دے نال بچیاں اور بچیاں اور بیویاں دے نال کربلا والا اپنے سفر کا آغاز کیتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ نہیں سی کہ صحابہ کرام نے ریکویسٹ بھی کیتی سی کہ کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں تواڈے سامنے تسی تشریف لے کے نہ جاؤ، لیکن بات اے مقام، اے مرتبہ، اے شہادت والی جڑی موت ہے اور یہ قیامت تک نبی دے دوترے دا جڑا ذکر رب نے بلند کرنا سی، اس طرح دے نہیں سی نہ ہونا۔ میں ایک بات پڑھی، یاد رکھو، اسی انسان کمزور آنا جلدی سوڑے پہ جانے ہیں۔ اللہ رب العزت دے ہر کام میں حکمت ہوندی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہو رہا جنگل وچوں، ایک آدمی جنگل وچ جھونپڑی لا کے کلا ہی بیٹھا ہے تے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ گزرے، آپ نے فرمایا واہ مولا کیسا خوش نصیب بندہ ہے، لوگ اپنے کماں نوں لگے ہوئے نے، اے دنیا نوں چھڈ کے جنگل چ بیٹھ کے محبوب دا ذکر پیا کر۔ جدوں واپس آئے کہ اسی رستے تو اپنے واپسی دے جدوں آئے تے ویکھیا کہ وہ اللہ اللہ کرن والا کدھر گیا ہے۔ جدوں چونپڑی دے اندر چاتی پائی نا جی تے او دا سر کرے تے باواں کرے تے لتاں کرے تے گردے کرے تے دل کرے تے پھپھڑے کرے تے آندراں کرے، وہ بوٹی بوٹی جھونپڑی دے اندر کھلری پئی تے آپ حیران ہو کے عرض کیتی یا اللہ یہ تے بڑا چنگا بندہ سی، تینوں یاد کردا سی، اے دے نال کی بنیاں؟ اللہ رب العزت نے وہی فرمایا میرے پیارے خلیل اسی انہوں بہت بلند مرتبہ دینا چاہتے سا، لیکن ایدی عبادت ایدہ ذکر انہوں اس مقام تے نہیں سی پہنچا سکتا، لہذا سی شارٹ کٹ طریقے دے نال ایدے اتے آزمائش بھیجیے، یعنی اس آزمائش سے صبر کیتا ہے، جسم دا ٹکڑے ہو گیا لیکن شکوہ زبان تے نہیں آیا، جیڑا مقام اسی دینا چاہتے سا جلدی اسا عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائش جڑی ہے نا یہ بہت بڑا، پھر یاد رکھو عشق ہے نا، تسا عشق دا نام سنے ہیں، اصل میں یہ جو کربلا ہے نا جناب یہ پریکٹیکلی عشق کا طریقہ ہے۔ آپ شاید میری بات سمجھے یا نہ، کہ جب عشق آتا ہے نا، قرآن پاک میں امام غزالی نے فرمایا کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اصل میں یہ جو شدت محبت ہے یہی عشق ہوتا ہے۔ شدت محبت یہ ہے کہ جہاں محبت کا پرندہ پرواز کر کر کے تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ سے گر جاتا ہے، جہاں محبت کے پرندے کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں عشق کے عین کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو شدت محبت ہے اور یہ عشق ہے، اور کربلا عشق کی داستان ہے۔ بولو تو صحیح نہیں ہو، امام غزالی نے ایک بات لکھی اور عشق کے متعلق، آپ نے فرمایا کبھی تو نے اونٹ جو ہے کیمل اونٹ اس کو مست دیکھا ہے؟ مست، جب اونٹ پہ مستی چھا جاتی ہے اور وہ مست ہو جاتا ہے تو اس نے کہا جی کئی بار دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جب کبھی موقع ملے نا تو نے عشق کو سمجھنا ہو عشق کیا ہے تو اونٹ کو مست دیکھنا، کیونکہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18 سال کا علی اکبر ہو، قاسم ہو، 6 ماہ کا علی اصغر ہو اور سکینہ ہو اور شہربانہ ہو اور بی بی زینب کے 12-13 سال کے اون اور محمد ہوں، اور یہ سب قربان عباس کبھی بازو کٹاتا ہے کبھی مشکیزہ دانتوں سے پکڑتا ہے اور پھر بھی وہ علم گرنے نہیں دیتا، اپنے خون کا قطرہ قطرہ کربلا میں بہاتا ہے، اور یہ سارے لاشیں گرا کے پھر نبی کے دوترے حسین کا وار آتا ہے اور وہ سجدے
میں سر کٹا کے کہتا ہے مالکہ جی میں تو راضی ہوئے حسین. لوگ کہتے ہیں کی نہیں ہو سکتا ہے, خطیبہ نے کہانیاں کڑی ہیں. میں کہا بکواس نہ کر, میرا امام فرماتا ہے اونٹ مستیا ہوئے نا وہ من دی بجائے 100 من پار بھی چک جاندہ ہے, انہوں پرواہ نہیں ہوندی. وہ سجنوں جے اونٹ ایک جانور اگر او دے تے مستی چھا جائے تے انہوں پار دا پار نہیں لگدا, انہوں بوجھ نہیں لگدا. تے جدے دل و دماغ تے عشق حقیقی اپنے مالک دی عشق دی مستی چھائی ہوئے نا وہ کنبے کوا کے بھی کہندہ ہے جی میں مالک راضی ہوئے میں راضی. یہ عجیب سوال ہے جاہلانہ. پھر سنو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے کیا کرو, اچھا بولنا یار, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین. پہلے رب نے نماز تے صبر دونوں نو کٹھیاں ذکر کیتا ہے کہ صبر تے نماز کو مدد حاصل کرو, استعانت حاصل کرو. اگے فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں. اونچا بولو نا یار, میں اونچا بولو. فرمایا ان اللہ مع الصابرین, میں صبر والیاں دے نال. اللہ صبر والیاں دے نال. پیچھے نمازیاں تے صابراں دوواں دا ذکر ہویا. اگر عشق دے نال ویکھیا جاوے اللہ تعالی اس آیت دے اندر بھی نمازیاں تے صابراں دی ونڈ پیا کردا ہے. کربلا کربلا دی سرزمین دے اتے اگر ویکھیا جاوے ادھر بھی امام علی مقام دے نال جڑے ساتھی نے وہ بھی اذانہ دے رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر جڑے ابن زیاد دے ساتھی یزید دے وہ بھی اذانہ پڑھ رہے نے, ادھر بھی نمازاں ہو رہی نے ادھر بھی نمازاں ہو رہی نے. پر فرق کی ہویا, اللہ نے فرمایا ادھر صبر ادھر ظلم, ادھر صبر حسین دے نال صبر ادھر ظلم. کربلا دے اندر میرے پیر حسین نے اعلان کیتا ہے یزید تو اپنے ظلم دی انتہا کر دے, میں دنیا نو دسنا چاہنا جتھے ظالم دے ظلم دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں علی دے بیٹے دے صبر دی ابتدا ہوندی ہے. میں دنیا نو دسنا چاہنا جدا بابا علی ہوئے, جدی ماں فاطمہ ہوئے, جدا نانا مصطفیٰ ہوئے, او دے صبر دی مثال بھی جگ تے نہیں مل سکتی. اللہ کربلا دا منظر یار یہ کوئی نعرے والیاں طریقہ نہیں, یہ جناب والا کوئی جلسے دا ماحول نہیں. کربلا دا منظر 10 محرم دی سرگی دا ویلا, 10 محرم دی سرگی دا ویلا امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر, اے میرے علی اکبر فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا ہے. ہاں بابا فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا. فرمایا علی اکبر دل دے تیرے آئے سکے گلے دے نال خشک گلے دے نال, ایک گلا بھی خشکے زبان بھی خشکے, ذرا پڑھ اذان لوکاں نو پتہ لگے جڑے نبی دے گھر والے نے او اذاناں ایویں پڑھدے نے کہ اذان تو پتہ لگدا ہے شیر خدا دا بیٹا ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی ہے. اے میرے غیور مسلمان بھائیو, اذان کمال اذان کربلا دے ٹبے تے آج کوئی گلزار محمدی جامعہ مسجد اندر اذان پڑھدا ہے, کوئی عیدگاہ دے اندر اذان پڑھدا ہے, کوئی مسجد نبی چ اذان پڑھدا ہے, کوئی حرم پاک چ اذان پڑھدا ہے. پر خدا دی قسم بڑے بڑے مؤذن آون گے, قیامت تک جیا مؤذن نہیں آئے گا جڑا دل دل دا ترے آیا ہوئے کربلا دے ٹبے تے کھلوتا ہوئے تے اللہ اکبر کہندا ہوئے.
قیامت تک ہی ہو جا موزن نہیں آنا. اذان مکمل ہوئی میرے امام نے جماعت کرائی. فرمایا علی اکبر جا ذرا کربلا دا نقشہ ویکھ کے آ. حالات ویکھو کربلا میدان دے. شہزادہ علی اکبر گئے کی ویکھدے نے برقع پوش بی بی سارا بدن برقعے دے نال ڈھکیا ہے. نکا جہا جھاڑو پکڑیا ہوا ہے. کربلا دے میدان وچوں بی بی جھاڑو لا رہی ہے. نوکیلے نوکدار کنکر تے پتھر اٹھا رہی ہیں. شہزادہ علی اکبر نے پوچھا اے برقع پوش بی بی تسی کون ہو؟ اے برقع پوش بی بی تسی کون ہو؟ 3 واری آواز دیتی ہے امام علی مقام دے بیٹے علی اکبر نے, لیکن آواز دا جواب نہیں آیا. واپس آئے چہرہ حیران ہے پریشان ہے. امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اے میرے بیٹے پریشان کیوں ہے؟ عرض کر دینے بابا کربلا دا میدان گپھانے رائے برقع پوش وڈیری عمر دی ایک بی بی ہے جڑی کربلا دے میدان وچ جھاڑو پئی مار دی. 3 واری پکار کے پوچھیا ہے اے جھاڑو دین والی بی بی تو کون ہے؟ جواب نہیں آیا. بابا میں حیران کون ہے؟ میرے امام دی آنکھاں چتھرو آئے. سنو ایسی تے چل دے پکھیاں تھلے سجدہ کر کے رب نال شکوے کرنا لے ہو تے نالے احسان چڑھانا لے ہو. اسا نماز پڑھنے اسا نمازیاں. امام دی آنکھ چتھرو آئے. علی اکبر نے بابا روئے کیوں؟ میرے پیر حسین نے فرمایا علی اکبر تو جان دے او برقعے والی بی بی جڑی کربلا دے میدان وچ جھاڑو لا رہی ہے کون ہے؟ بابا نہیں جاننا. فرمایا جدوں میں مدینی چلن لگیا آخری سلام اپنی ماں فاطمہ دی قبر تے دتا ہے. قبر تے روندیاں روندیاں میری اکھ لگی تے خواب چمی جان آئیاں. میری ماں نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین کدرے بھی اپنے آپ نو گلیاں نہ جانی. تو جتھے بھی جاوے گا نبی دی بیٹی تیری ماں فاطمہ تیرے نال ہوئے گی. فرمایا علی اکبر اے اور کوئی نہیں. میری ماں نے مدینی چلن لگیا جڑا وعدہ میرے نال کیتا ہے او اماں وعدہ وفا کرن آئی. اخیر جناب والا جس ویلے طبلِ جنگ بچ گیا ہے اعلان ہو گیا شور مچ گیا خیمیاں دے باہر. میرے امام نے فرمایا میں چاہنا اے تمام حجت واتے دلیل قائم ہو جائے. میں ایک باری نانے دی امت دے سامنے جانا چاہنا اے نہ ہوئے قیامت والے دن شکوا کرن کہ حسین نے سانو دعوت نہیں دیتی اسی توبہ کر لیندے. آخری بار میرا پیر حسین خیمے چبار گیا ہے. اور سامنے جڑے کھلوتے لے یار یاد رکھو جڑا 20,000 دا لشکر کھلوتا ہے اے یہودیاں دا نہیں اے عیسائیاں دا نہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے. کون تھے وہ؟ یہودی تھے. ایک سوال ہے آپ عیسائی تھے سکھ تھے ہندو تھے؟ نا جی نا وہ بڑے داڑیاں بھی تھی پگیں بھی تھی اور وہ وہاں کھڑے تھے. دعوت میرے امام نے جا کے اپنا تعارف کرایا. فرمایا کیا تم نے نہیں سنا حسین منی وانا من الحسین؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ میں وہی حسین ہوں جس نے مہر نبوت پر کھیل کر جوانی پائی ہے. میرا بچپن نبی کی گود میں گزرا. میں نے نانے کی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں کی سیر کی. آج تو مجھے نہیں پہچانتے. بڑی بڑی باتیں ہوئی اور لوگوں نے عجیب عجیب آگے سے سوال کیے. آپ واپس آ گئے. اب جب یہ منظر ہے
ابن سعد بھی کھڑا ہے اور شمر بھی کھڑا ہے اور حر بھی کھڑا ہے. اور یہ حر جو ہے نا، جب امام آخری خطبہ دے کر اتمام حجت کے لیے خیمے میں واپس آتے ہیں، حر کوفے کا بڑا دلیر آدمی مانا جاتا تھا. آج اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہوتے ہیں. جس طرح بندہ انتہائی پریشان اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور رنگ لال کی بجائے پیلا، جی رنگ پچڑنا شروع ہو جاتا ہے اور ماتھے کے اوپر پسینے کے اثرات ہیں. ابن سعد کھڑا ہے، عمر سعد کھڑا ہے. اس نے کہا حر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تجھ جیسا جنا جس کی مثالیں مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں، ایسا جنگجو سپاہی تیرا رنگ ٹوٹ رہا ہے اور تو ہزاروں لاکھوں کے لشکر کے سامنے نہیں گھبرایا. یہ تو چند لوگ ہیں اور ہمارے پاس 20,000 کا لشکر ہے. سنو وہ جواب جو دیا حضرت حر نے. آپ نے فرمایا میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ 9 محرم کی رات یہی حر اپنے فوج کے ساتھ تھا تو اس کی آنکھ لگتی ہے. اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی آنکھ لگتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کو خواب میں نظر آتا ہے. اور ابا پوچھتا ہے بیٹے حر کدھر جان دا ارادہ ہی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مارکا ہے جسے سر کرنے جا رہا ہوں. ابا کہتا ہے کون سا مارکا ہے؟ حر کہتا ہے مارکا یہ ہے حسین ابن علی کربلا میں اس کو گھیرا گیا اور صبح اس کے ساتھ 2 ٹوک بات ہوگی یا جنگ ہوگی یا کوئی فیصلہ اور ہوگا. تو باپ کہنے لگا پھر دھیان سے فیصلہ کرنا، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے. اگر چاہتا ہے کہ ساری دنیا تجھ پہ لعنتیں بھیجتی رہے تو پھر تیری اپنی مرضی ہے. وہ حسین سامنے خیمے میں بیٹھا ہے، لڑ لینا. لیکن اگر باپ کا مشورہ مانتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ممبروں میں بیٹھ کے تیرا ذکر ہو، تو پھر حسین سے لڑنا نہیں، حسین پر مرنا ہے، حسین کے ساتھ مرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ خواب بھی دیکھ چکا تھا وہ رات کو. جب بڑا سوچا اور سوچنے کے بعد جب جنگ تیار تھی نا تو گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام حر ہے. آپ نے فرمایا پھر میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے. اور جب آپ نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے پہل کرے گا، تو حضرت حر کی آنکھوں میں آنسو تھے. امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا امام میں ہی وہ سب سے پہلا ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا. کربلا کی زمین پر سب سے پہلے آپ کو گھیرا ڈالنے والا، آپ کو روکنے والا میں ہوں. خدا کے واسطے مجھے اجازت دے، مجھ سے پہلے کوئی جا نہیں سکتا. کربلا کی سرزمین کا سب سے پہلا شہید بھی حر ہی بننا چاہتا ہے. پھر آپ گئے اور انہوں نے کہا اور تیری مت بچ گئی ہے، تو کی پیا کرنا ہے؟ وہ کی ہو گیا تینوں یارا در ویخت صحیح کی تینوں ملے گا. ہو سکیا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے قیامت والے دن مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے بس. اور پھر آپ ایسا لڑے. جب آپ شہید ہوئے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اکیلے نہیں تھے، اس فوج کے اندر آپ کا ایک بھائی بھی تھا اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جو یزید کے ساتھ تھے، ابن سعد کے ساتھ. تو جب آپ کے بھائی نے دیکھا کہ میرا بھائی تو حسین پہ قربان ہو کے سرخرو ہو گیا، تو اس نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، وہ بھی بارگاہ امام میں. جب حضرت حر کا یہ بھائی بھی شہید ہو گیا، جب بیٹے نے دیکھا تو اس سے بھی یہ منظر نہ دیکھا گیا، وہ بھی آیا، وہ بھی شہید ہو گیا.